بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی جس سے بی کا حق ثابت تھا. فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی, حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی, کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا, لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا, کافر ہو جاتا. اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا, وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے, صحابی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ جبرائیل میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں, میرے محبوب علیہ السلام کے یار کی شان میں یہ آیت پاک نازل کر دو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اے میرے محبوب اپنے حاشیہ نشی کو بتا دے, اپنے یار کو بتلا دے, تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں اور تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان والو, یہ وہ آیت ہے جس میں تنہا سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے. مسلمان اور بھی تھے, مومنین اور بھی تھے, اصحاب اور بھی تھے, لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں تنہا سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے. اس آیت پاک میں نہ حضرت عمر فاروق شامل ہیں, نہ حضرت عثمان غنی شامل ہیں, نہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شامل ہیں. اور قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی ہے جس میں ایک کافر کا ذکر ہے, تنہا ایک کافر کا ذکر ہے. کفار اور بھی تھے, مشرکین اور بھی تھے, دشمنان رسول اور بھی تھے, لیکن اس آیت میں نہ ابو جہل کا ذکر ہے, نہ عتبہ کا ذکر ہے, نہ عتیبہ کا ذکر ہے. ایک یہ آیت ہے جس میں ایک مومن کا ذکر ہے, ایک وہ آیت ہے جس میں ایک کافر کا ذکر ہے. اور وہ اس لیے کہ دشمنان رسول اور بھی ہیں, کفار اور بھی ہیں, مشرکین اور بھی ہیں, لیکن مشرکین کے اندر, کفر کے اندر, دشمنی رسول کے اندر ابو لہب کا جواب کوئی نہیں. اور مومنین اور بھی ہیں, اصحاب اور بھی ہیں, لیکن محبت رسول کے اندر, عشق رسول کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا جواب کوئی نہیں. ایمان والو, یہ وہ آیت ہے, اس میں ایک لفظ ہے جس کا معنی محمد مصطفیٰ کی امتیوں سے کروا لیجئے گا, کسی بھی مسلک کے ہوں. اس آیت پاک میں ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے لا تحزن. لا تحزن جس کا معنی بنتا ہے خوف نہ کھا, ڈر مت کر, لا تحزن. اور یہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے نازل ہوا ہے. ایمان والو, یہ لفظ ہے لا تحزن جس کا معنی بنتا ہے خوف نہ کھا, ڈر مت کر. ایمان والو, یہ کلام میرے خدا کا نکل رہا ہے زبان مصطفیٰ سے, نشانہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, اور الفاظ ہیں لا تحزن, خوف نہ کھا, ڈر مت کر. اب یہ کلام میرے خدا کا نکل رہا ہے زبان مصطفیٰ سے, نشانہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے, اور الفاظ ہیں لا تحزن, خوف نہ کھا, ڈر مت کر. تو پھر ایمان والو, سیدنا صدیق اکبر کے لیے نہ زندگی میں, نہ موت میں, نہ حیات میں, نہ قبر میں, نہ حشر میں, نہ پل صراط پر حزن باقی رہتا ہی نہیں, خوف باقی رہتا ہی نہیں, جسے خدا کہہ رہا ہو لا تحزن, خوف نہ کھا, ڈر مت کر. ایمان والو, 3 دن اور 3 راتیں گزری آقا علیہ السلام کی اور سیدنا صدیق اکبر کی. اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزری. وہ کس طرح گزری؟ اس طرح گزری کہ تجلیات رسالت بلا شرکت و بلا واسطہ ابو بکر پر منعکس ہو رہی تھی, اور رسالت کی خوشبوؤں سے ابو بکر کا دل و دماغ معطر ہو رہا تھا. انوار رسالت ابو بکر میں اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ ابو بکر سراپا رسول اللہ کا مظہر بن گئے تھے. کہتے ہیں نا
کہ دلوں کو اگر ایک رات پھولوں میں بسا دیا جائے تو وہ پھولوں کا مظہر ہو جاتے ہیں اور ان کا تیل خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ایمان والو، دل اگر ایک رات پھولوں میں بسیں تو وہ پھولوں کا مظہر ہو جاتے ہیں، اور جو 3 دن اور 3 راتیں تجلیات رسالت سے فیض یاب ہوتا رہا، وہ کیوں کرنا مظہر رسول ہو گیا ہوگا؟ دلوں کو اگر ایک رات پھولوں میں بسا دیا جائے تو وہ پھولوں کا مظہر ہو جاتے ہیں، اور جو 3 دن اور 3 راتیں تجلیات رسالت سے فیض یاب ہوتا رہا، وہ کیوں کرنا مظہر رسول ہو گیا ہوگا؟ جبھی تو جب دونوں غار سے نکلے 3 دن اور 3 راتوں کے بعد، جب دونوں غار سے نکلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر، جب دونوں غار سے نکلے تو چہرہ ابو بکر کا تھا، جمال رسول اللہ کا تھا۔ چہرہ ابو بکر کا تھا، جمال رسول اللہ کا تھا، قامت ابو بکر کی تھی، چال رسول اللہ کی تھی، گفتار ابو بکر کی تھی، انوار رسول اللہ کے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ اپنے ساتھ آئینہ لے آئے ہو۔ جبھی تو جب دونوں مدینہ شریف پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر جب دونوں مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے لوگ پہچاننے میں دھوکہ کھا گئے کہ ان میں ابو بکر کون ہے، رسول اللہ کون ہے، اور مدینہ کے لوگوں نے ابو بکر کو رسول اللہ سمجھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ ایمان والو، ابو بکر کے ارد گرد جب لوگوں کا جھمکٹا لگ گیا، ابو بکر نے جب یہ مناظر دیکھے، اپنے ارد گرد لوگوں کا جھمکٹا لگا ہوا دیکھا، ابو بکر نے ان لوگوں پر غصے کا اظہار نہ کیا، ان لوگوں کو دھکا نہ دیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ مناظر دیکھے کہ لوگ جھک جھک کر ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ ابو بکر کو ملتے چلے جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ سمجھ کر ابو بکر کو ملتے چلے جا رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان لوگوں کو دھکا نہ دیا، بلکہ انہی قدموں پہ واپس ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر ایک پتھر پر بٹھایا اور ایک چادر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سایہ بنا کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اصل یہ ہے، عکس میں ہوں، پیر یہ ہے، مرید میں ہوں، نبی یہ ہے، صحابی میں ہوں، نبی یہ ہے، امتی میں ہوں، بادشاہ یہ ہے، گدا میں ہوں، نبی یہ ہے، امتی میں ہوں، سخی یہ ہے، گدا میں ہوں، طبیب یہ ہے، مریض میں ہوں، حاکم یہ ہے، محکوم میں ہوں، فاتح یہ ہے، مفتو میں ہوں، بادشاہ یہ ہے، گدا میں ہوں، حیات یہ ہے، فانی میں ہوں، طبیب یہ ہے، مریض میں ہوں، اور آقا یہ ہے، غلام میں ہوں۔